السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن نافع بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، قرآن پاک کی ایک مشہور آیت جو کئی مرتبہ پڑھنے اور سننے کا موقع ملا، اس وقت میں نے اسی آیت کو تلاوت کیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 2 حدیثیں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ایک حدیث جس کے راوی ہیں حضرت نافع ابن حارث، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام نافع تھا. اللہ کرے کہ ہم تمام کو حضرات صحابہ کے نام بھی یاد ہو جائیں. مخصوص اور مشہور حضرات صحابہ ہی کے نام ہمیں معلوم ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بے شمار حضرات صحابہ ہیں جن کے بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے نام آتے ہیں، جن میں سے حضرت نافع ابن الحارث، یہ وہ جماعت کے فرد ہیں جن کا احسان ہمارے اوپر بہت زیادہ. جہاں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن پاک کو سن کر اپنے سینوں میں محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، وہیں یہ حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، اعمال کو، دن و رات کے ایک ایک ادا کو دیکھ کر، سن کر، محفوظ کر کے وہ چیزیں بھی امت تک پہنچائے.
ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ بہترین خدمت اگر نہ ہوتی تو پھر ہم تک دین نہیں پہنچتا تھا. ہر مصیبت کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کر کے آنے والی نسل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا. انہوں نے سوچا یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، آقا کو دیکھ رہے ہیں، آقا کو سن رہے ہیں. ہماری زندگی تو سنور گئی ہے، ہمارے بعد آنے والے لوگوں کی زندگی کیسے سنورے گی، ہمیشہ یہ فکر ان لوگوں کو لگی رہتی. حالانکہ صحابہ ہمارے باپ نہیں، دادا نہیں، کوئی خوش نصیب اللہ کا بندہ ایسا بیٹھا ہوگا جن کے نسب میں کسی صحابی کا نام آتا ہو، ورنہ جسمانی اعتبار سے حضرات صحابہ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان کو فکر امت کی ایسی لگی رہتی تھی، آج تو ایسی فکر کوئی باپ اپنے بچے کے بارے میں نہیں کرتا ہے. وہ خود بھی سدھرنے کی فکر کرتے تھے اور امت کو بھی سدھارنے کی فکر کرتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود بھی بگڑتے ہیں اور امت کو بھی بگاڑنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. یہ امت کیسے بگڑے گی، اسے کیسے بگاڑا جائے، سیدھے راستے سے اسے کیسے ہٹایا جائے، کون سے کام سے یہ بدنام ہوگی، یہ فکر ہم کو لگی رہتی تھی. لیکن حضرات صحابہ کی یہ فکر نہیں تھی. ان کی فکر یہی کہ ہم بھی سدھرے، امت بھی سدھرے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کلمہ پڑھنے والوں سے آباد ہو جائے. بلکہ حضرات صحابہ کی یہ فکر رہتی تھی کہ امت کا حساب نہ ہو، امت بغیر حساب کے جنت کو چلے جائے. آج اس فکر کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سیکنڈ امت کی فکر کرنا، ایک سیکنڈ امت کی فکر کرنا 1000 رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے. ایک سیکنڈ یہ امت کا کیا ہوگا؟ یہ امت نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اسے کیسے میں نمازی بناؤں؟ یہ امت قرآن سے ہٹ گئی ہے، اس امت کا کیا ہوگا؟ کیسے میں اسے قرآن پڑھاؤں؟ یہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ داڑیاں منڈا رہا ہے، کیسے داڑھی کی عظمت اس کے دل کے اندر پیدا کروں؟ امت کا کوئی گھر شاید ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر ٹی وی نہ ہو، کیسے ان کے گھروں سے میں ٹی ویاں نکالوں؟ اس امت کی لڑکیاں اپنے آپ کو برباد کر رہی ہیں، کیسے ان کی زندگیوں کو آباد کروں؟ شرم اور حیا کی دولت اور زیور ان کو کیسے پہناؤں؟ اس امت کا نوجوان قدم قدم پر پھسل رہا ہے، کیسے اسے سنبھل کر کرنے کا طریقہ سکھاؤں؟ کبھی ہم یہ فکر کریں، ہمارے اندر کبھی یہ فکر پیدا ہوئی؟ پوری امت کی نہ صحیح، کم سے کم ہم جس دوست سے پیار اور محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں فکر نہیں. جس لڑکی سے ہمارا نکاح ہوا ہے وہ بیوی برباد ہو رہی ہے، اس کے بارے میں فکر نہیں.
جو ہمارے خون سے پیدا ہوئے بچے ہیں ان کے بارے میں فکر نہیں ہے. آقا نے سند دی کہ 1 سیکنڈ کا امت کے بارے میں فکر کرنا 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے. ایک آدمی کی ہدایت کی دعا مانگنا اس امت کا فرض ہے، امت کا فرض ہے. غیر مسلم پر نظر پڑی، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، اس پر نظر پڑی، پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ یہ تیری تقسیم ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا، اسے ایمان سے خالی رکھا. میرے مومن ہونے پر نہ میرا کوئی کمال ہے نہ میرے باپ کا کمال ہے، یہ تیرا کمال ہے کہ تو نے ایمان دیا ہے. شکر ادا کرنے کے بعد سامنے والے غیر مسلم کے بارے میں فکر کرنا، وہ بھی میرے جیسا انسان ہے، دونوں آنکھیں رکھتا ہے، دونوں کان رکھتا ہے، ہاتھ پیر رکھتا ہے، اس کی بھی زندگی ہے، اس کی بھی موت ہے، لیکن اس کا کیا ہوگا اگر یہ ایمان کے بغیر مر گیا. یہ ہے صحابہ والی زندگی، صحابہ والا فکر. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں دور 9000 کلومیٹر کے دور پر کچھ حضرات مدینہ منورہ سے نکلے اور وہاں جا کر وہ لوگ دولت کے سائے میں مرتد ہو گئے. عیسائیوں نے دولت دے کر ان کے ایمان کو خرید لیا. عمر فاروق کو پتا چلا، فوراً 2 صحابہ کو بھیجے کہ جاؤ ان کو جا کر دعوت دے کر ان کو لے کر آؤ. 2 صحابی 9000 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا، جو مرتد ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے لیکن ہماری 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عمر ہماری غلطی کو معاف کر دے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم عمر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ عمر ہم کو اپنی حکومت دے دے. کتنے کٹھن شرطیں. پہلی یہ کہ عمر ہم کو معاف کر دے، دوسری شرط یہ ہے کہ عمر اپنی بیٹی سے نکاح بھی کر دے، تیسری شرط یہ ہے کہ عمر اپنی حکومت ہمارے ہاتھ سونپ دے. گئے ہوئے قاصد نے کہا کہ معاف کرنے کا جہاں تک سوال ہے کہ ہم ریکویسٹ کر کے تمہاری جامخشی کا پروانہ لے لیں گے، اور عمر اپنی بیٹی کے نکاح کے بارے میں چلو ہم تمہارا رشتہ بھی مضبوط کر دیں گے، لیکن حکومت کا جہاں تک سوال ہے کہ عمر کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ کیسے ہم لے کر دیتے ہیں. ایک کام کرو، انتظار کرو، پھر ہم مدینہ جا کر عمر سے پوچھ کے آئیں گے. وہ دونوں صحابی پھر حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین وہ 3 شرطیں رکھے ہیں، کیا ہے؟ کہ امیر المؤمنین وہ کہتے ہیں کہ تم انہیں معاف کریں گے، سزا نہیں دیں گے. چلو میں نے معاف کر دیا. امیر المؤمنین وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی سے یا تمہارے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے، ہاں ہماری بیٹی یا خاندان کے کسی فرد سے ہم اس کا نکاح بھی کر دیں گے. امیر المؤمنین تیسری شرط تو بڑی سخت کیے ہیں، وہ کون ہے، کیا ہے شرط؟ تو امیر المؤمنین وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری حکومت لیں گے، تمہاری حکومت پر قبضہ کریں گے، تمہاری جگہ بیٹھ کر حکومت کریں گے. عمر نے کہا ارے اتنے سادے سیدھے جواب دینے کے لیے پھر تم 900 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہو، اسی وقت اگر تم مان لیتے تو میں ان کو معاف بھی کر دیتا، اپنے خاندان کی لڑکی سے نکاح بھی کر دیتا، میری حکومت دے کر ان کے ایمان کو بچا لیتا. عمر کی حکومت 3-4 گلی کے کونسلر کی حکومت نہیں ہے، 50-60 ہزار ووٹوں کے MLA کی حکومت نہیں، MP کی حکومت نہیں. عمر فاروق کی حکومت مانگ رہا ہے. عمر 2 آدمیوں کے ایمان کے لیے اپنی حکومت کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں. ہے کوئی مسلمان بادشاہ آج جو اپنی حکومت دے کر کسی کے ایمان کو بچائے، کسی کی عزت کو بچائے، کسی کی آبرو کو بچائے؟ ہے کوئی قوم کا سرے پر؟ یہ درد تھا حضرات صحابہ کے سینے میں، ہمارا سب کچھ چلا جائے لیکن امت کا ایمان بچ جائے. ہمارا
سب کچھ چلے جائے، امت کا ایمان بچ جائے۔ اسی لیے وہ قرآن کی بھی حفاظت کیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احادیث کی بھی حفاظت کیے، اور ایک ایک لفظ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا اسے پیش کر دیا، لکڑیوں میں لکھ کر، تختیوں پر لکھ کر، پتوں میں لکھ کر، ہڈیوں میں لکھ کر، یا کسی کو بٹھا کر اس حدیث اور قرآن کی آیت کو حفظ کرا کر، بھائی میں تجھ تک پہنچا دیا، تیرا فرض ہے کہ تو دوسرے تک پہنچا، اور اس کا فرض ہے کہ تیسرے تک پہنچا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت، ایک حدیث، ایک اچھی بات اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تمہارے بھائی تک پہنچا دو، یہ تمہارے علم کا حق ہے، یہ تمہارے دین کا حق ہے، یہ تمہاری امانت کی ادائیگی ہے کہ ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہو تو پہنچا دو۔ یہ فکر لے کر صحابہ بکھر گئے، فکر لے کر صحابہ بکھر گئے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ امت اگر کامیاب ہوگی تو دو ہی چیزوں سے کامیاب ہوگی۔ اور سے سننا، صحابہ کو معلوم تھا یہ امت اگر کامیاب ہوگی تو دو ہی چیزوں سے کامیاب ہوگی، ایک قرآن سے، ایک حدیث۔ امت سے قرآن ختم ہو جائے یا چلا جائے، امت سے سنت ختم ہو جائے تو یہ امت مالدار ہو کر بھی فقیر رہے گی، حسین رہ کر بھی دیوانی رہے گی، یہ اس کے پاس سب کچھ رہے گا، یہ ذلیل ہو جائے گا۔ صحابہ جانے اس امت کا سرمایہ دو ہی چیز، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک قرآن، ایک سنت۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ اس امت کا سرمایہ، اس امت کی کامیابی کا راز، اس امت کے ترقی کا راز دو ہی چیز ہے، ایک قرآن، ایک حدیث، سنت۔ یہ ہم بار بار جو میں حدیث حدیث بول کر بول رہا ہوں، تم لگا یہ نہیں سمجھنا مزمل صاحب بھی اہل حدیث ہو گئے بول کر، سمجھ جانے جاتے کہ تو اہل حدیثن بار بار حدیث حدیث بول کر بولتی بول کر سمجھ گئے رہیں گے، نہیں۔ امت کی کامیابی کا راز قرآن اور حدیث، یہ دو چیزوں سے آخرت کیا ملے گی، دنیا بھی مل جائے گی۔ قرآن اور حدیث سے جنت، اللہ کی رضا، آخرت کے انعامات تو دور کی بات، دنیا بھی مل جائے گی۔ دنیا کیسے ملے گی؟ دنیا کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی محبت جب کسی کے دل کے اندر داخل کر دیتے ہیں تو وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اسی زندگی سے زیادہ موت میں مزہ لگتا ہے، پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ پتھر باندھنے پر مزہ ملتا ہے اسے، بہترین کپڑے پہننے سے زیادہ پرانے اور کپڑے پیون زدہ کپڑے پہننے پر مزہ آتا ہے، بہترین گدوں اور نہالیوں میں سونے سے زیادہ پھٹی ہوئی حسینوں پر سونے پر مزہ آتا ہے، عالیشان بنگلوں میں رہنے سے زیادہ جھوپڑیوں پہ مزہ آتا ہے، کیونکہ اس دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے قناعت کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی نگاہ دنیا کی دولت پر نہیں، آخرت کی کامیابی پر رہتی ہے۔ وہ پیٹ میں پتھر بھی باندھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے ہیں خوش ہو جاتا ہے، تکیہ نہیں ہاتھ کو تکیہ بنا کر سوتا ہے تو بہترین خواب پڑ جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اچھا حیفے ہے، اس کی زندگی پر نظر ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اسے جو دیا اس پر شکر کر دیتے ہیں۔ جب یہ دو چیزیں نہیں ملتی، قرآن اور حدیث، تو پھر وہ انسان درے در کا بکھاری ہو جاتا ہے۔ صبح کو ناشتے میں بھی مرغی، دوپہر کے کھانے میں بکرا، رات کے کھانے میں گائے کا بھیجا، سب کھا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے لیکن مزہ نہیں مل رہا ہے، بہترین عالیشان میں گھر میں ہے لیکن اور گھروں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔
صحابہ کو یہ دو چیزوں کی لذت مل گئی، آخرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دے دیا، اور دنیا میں بھی اتنی مست زندگی گزارے، اتنی مست زندگی گزارے، قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، اللہ کی قسم سے بڑھ کر کوئی تاکید دنیا کے اندر ہے نہیں، جمعے کے دن سے مقدس دن کوئی اور نہیں ہے، ممبر اور محراب سے بہتر جگہ کوئی اور نہیں ہے، ایسی جگہ پہ بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، صحابہ کو اپنی غربت پر جو مزہ آتا تھا، آج ہم کو ہماری تونگری اور مالداری پر وہ لذت نہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ امت ترقی کرے گی تو قرآن اور حدیث سے ترقی کرے گی، اس لیے ایک ایک لفظ کی حفاظت کیے، آقا جو بولے اسے غور سے سنیں، اور اسے جب تک دوسروں تک نہیں پہنچاتے تھے تب تک ان کو چین نہیں آتا تھا۔ بھائی میں نے آقا سے یہ سنا، تو بھی سن لے، تو دوسروں کو سنا، دوسرا تیسرے کو سنائے گا، ایسی پیاری پیاری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر رکھے ہیں، اگر ان باتوں پر آج ہمارا عمل ہو گیا تو آج بھی ہم دنیا کے حاکم بن سکتے ہیں۔ انہی احادیث میں حضرت نافع ابن الحارث ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آقا نے فرمایا من سعادت المسلم، مسلمان کی نیک بختی کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر اچھا گھر دیتا ہے، المسکن الواسع، المسکن الواسع، غور سے سنو، المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی، یہ تین چیزیں اگر کسی کو دنیا کے اندر مل گئی تو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان۔ میں نے سفر میں پڑھا اس حدیث کو، پہلی چیز اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ المسکن الواسع، کشادہ گھر۔ کشادہ گھر کو بول کر بولے تو کیا اسمبلی ہال کے سکر رہنا، کیا کپن پارک کے سکر رہنا، کیا مانا کشادہ گھر کا؟ اللہ کے رسول اپنی امت کو سکھایا کہ میں چھوٹے گھر میں زندگی بسر کر لیا، یہ نبوی طاقت تھی، لیکن تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے لیے ایک بہتر گھر کی ضرورت ہے۔ کچھ کام ایسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، لیکن امت اس پر عمل کر ہی نہیں سکتی۔ کر سکتی؟ 3 مہینے گھر کے اندر کچھ نہ پکنا کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ نبوی طاقت تھی، نبوی صبر تھا۔ ایک ایک رات میں، ایک ایک رکعت میں رات کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نبوی طاقت تھی یہ۔ کچھ باتیں خاص تھیں۔ اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی۔ کتنے شادیاں؟ میں حضور کا پکا عاشق حضرت، حضور جو کرے کہ میں بھی کرتوں سچ، حضور 11 شادیاں کرے میں بھی 11 شادیاں کرتوں، نہیں ہو سکتا۔ 11 تو دور کی بات، 4 نہیں کر سکتے آج ہمیں، 4 تو دور کی بات، آج ہماری پوزیشن ایسی ہے یہ 1 بھی نہیں کر سکتے۔ کیا حضرت ایسا بولا رہے نا تمہیں؟ میں نہیں، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں 11 دور کی بات، آقا کو 11 کی اجازت تھی، امت کو 4 کی اجازت ہے، اور ہم جیسے فقیروں کو 1 کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اجازت نہیں ہے، اجازت 1 بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو خود سنبھل نہ سکے وہ دوسروں کو کیا سنبھالیں گے، جو خود کھانے کے قابل نہ بن سکے وہ دوسروں کو کیا کھلائیں گے۔
خود اپنے جسم پر اپنے پیسوں کے کپڑے نہیں ہیں تو اپنی بیوی کو کپڑے کہاں لا کر دیں گے؟ اپنے لیے کوئی گھر کا انتظام نہیں کیا تو بیوی کے لیے گھر کا کیا انتظام کرے گا؟ ہاں اس بھروسے پر شادی کر رہا ہے کہ مجھے کمانا نہیں ہے، مجھے کھلانا نہیں ہے، مجھے پلانا نہیں ہے، مجھے پہنانا نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی کرنا نہیں ہے، جو بھی کرنا اسے کرنا ہے، تو پھر ایسے فقیر کو شادی کرنے کا پرمیشن ہی نہیں ہے. پرمیشن نہیں. کئی دن پہلے بولا تھا نہیں میں تم میں بھول گئے، تمہیں میں بھولتا نہیں، کیا بولیا کیا نہیں بولیا کو بول کو. ایک نوشو کو شادی ہو کو فل خرچ ہوگا کہتے، ٹینشن ہے تو اس کا دوست اسے مشورہ دیا کرتے کام کر لے رہے کیرلا میں اور ایک شادی کر لے، وہاں بھوت دیتے ہی خرچ پیڑ ڈالے گا. خرچ پھیرنے کے بعد سے شادی کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھئی کرناٹک چھوڑ کو، بنگلور چھوڑ کو، کیرلا میں دیکھو بھی گیا. ہاں کیرلا میں رابعہ بصریہ ہے، کیرلا میں رابعہ ادویہ ہے، کیرلا میں متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. آج تک کسی غیر مرد کو دیکھی نہیں، کسی غیر مرد کو بات نہیں کی ہے، کسی غیر مرد سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے. تقویٰ ہی تقویٰ، طہارت ہی طہارت. امید ہے کہ اس سے شادی کرے گا تو اپنے وقت کا بچہ جو پیدا ہوگا وہ اپنے وقت کا امام بنے گا. اس لیے سے تو کیرلا میں شادی کر رہا ہے، تو تیری شادی کو ہمارا سلام. پیسوں کے واسطے اگر شادی کر رہا ہے تجھے وعلیکم سلام بھی نہیں. سلام تو سلام، وعلیکم سلام بھی نہیں. تقوی کو دیکھ کر شادی کر، خود خرچ کر کے شادی کرتا. ریسرچ کر، اچھا ریسرچ کر، اچھی تحقیق کر میرے بھائی کہ تو جس سے شادی کر رہا ہے اس کا ظاہر کیا، اس کا باطن کیا. آج کیا دن؟ ذرا زور سے بولو. جمعہ. کتنی فضیلت کا دن ہے آج جی. سب گھروں سے نکل کر جاتے ہیں کہاں؟ مسجد کو جاتے ہیں. کتنا بڑا گنہگار بھی رہے، ہفتہ اتوار پیر منگل چا شمبا چبیرا جمعے کی فجر بھی نہیں پڑھا تو کم سے کم جمعے کی نماز تو پڑھتا نہیں پڑھتا. 2 جمعہ یا 3 جمعہ پہلے نماز کے بارے میں تقریر کیا تو ہمارے ایک دوست آصف صاحب ایک شعر بولے. حضرت ایک مسجد میں ایک شعر لکھو تھا، کہتے بے نمازی ناٹ الاؤڈ. بے نمازی نو ایڈمیشن. تو ایک بے نمازی اندر داخل ہوتے ہوتے بولا کرتے بے نمازی نہ سمجھو اے بکر. بکر بولا تو مسٹر ایکس. بے نمازی نہ سمجھو اے بکر، مارتے ہیں سال میں 2 ٹکر، ایک عید الضحیٰ ایک عید الفطر. بے نمازی نہ سمجھو اے بکر، مارتے ہیں سال میں 2 ٹکر، ایک عید الضحیٰ ایک عید الفطر. یہی ہماری مسلمانی ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ سال میں 2 ٹکر مار کر ہم اپنے آپ کو وقت کے غوث و جنید و معین سمجھ جاتے ہیں. آئے آئے تحقیق کرو. آنکھوں دیکھا حال یہ علماء کی نگاہیں ہیں، غلط نہیں اٹھتی. امت کے ناپاک حالتوں پر نظر پڑتی ہے. ڈاکٹر کسی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے تو غلط نیت سے نہیں دیکھتا. عالم امت کا حال اگر دیکھتا ہے غلط نیت سے نہیں دیکھتا. ابھی ابا حضور کو مسجد تک چھوڑ کر مسجد کو آ رہا ہوں میں، راستے میں دیکھا کہ ہماری 2 ویلر کے سامنے ایک مسلمان کی 2 ویلر جا رہی ہے. مجھے کیسے معلوم کہ یہ مسلمان کی 2 ویلر ہے؟ تو بانٹنے والا تو داڑھی منڈوا تھا، پینٹ شرٹ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو بیٹھی تھی اس کی بیوی نہیں بلکہ گرل فرینڈ. اب آپ سوال کریں گے مولانا کیسے پتا چلا کہ گرل فرینڈ ہوگی بیوی نہیں ہوگی؟ اس کو بھی میں نے ریسرچ کیا. کیوں کہ وہ برقعے میں تو بیٹھی تھی لیکن برقعے کے اندر سے اس کے 2 ٹانگ جو نظر آ رہے تھے، ان ٹانگوں پر جنس پینٹ تھی.
اچھا چلو کہ پھر کیا جینس پینٹ سے کسی کی بیوی گرل فرینڈ بن جائے گی؟ نہیں، جینس پینٹ پہننے سے کسی کی بیوی گرل فرینڈ نہیں بنتی، لیکن جمعے کے دن مسجد سے نکل کر لال باغ کو جانے والے کوئی اپنی بیوی کو لے کر نہیں جاتے، گرل فرینڈ ہی کو لے کر جاتے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گنہگار سے گنہگار، شرابی سے شرابی، حرامی سے حرامی، بے نمازی سے بے نمازی، گھر سے نکل کر مسجد کو جا کر 2 رکعت نماز تو ضرور پڑھتا ہے۔ اس امت کا المیہ دیکھیے، اس امت کے گھر کی ایک بیٹی کا حال دیکھیے، اس امت کے گھر کے ایک فرد کا حال دیکھیے کہ جمعے کے دن اپنی گرل فرینڈ کو بٹھا کر لال باغ کے اندر گھس رہا ہے۔ نکاح کے وقت، منگنی کے وقت جب سوال کرو گے تو یہ بھی سوال کر لینا کہ تمہاری بیٹی برقع پہنتی ہے؟ ہاں برقع پہنتی ہے۔ یہ بھی سوال کر لینا برقعے کے اندر کیا پہنتی ہے؟ جیسا زمانہ آگے ترقی کرتا جائے گا، سوالات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سوال یہ بھی کر لینا تمہاری بیٹی برقع پہنتی ہے؟ ہاں برقع پہنتی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ برقعے کے اندر کیا پہنتی ہے؟ اسی لیے ہمیشہ فون میں ایک میسج آتا ہے، پھانسی کی سزا صبح کو 5 بجے کئی کو، عورت مر گئی تو انہیں مسلمان کی غیر مسلم کی کیسے معلوم کرنا آتا نہیں ہوتا۔ مرد بنا مر گا تو معلوم ہو جاتا، جس کی ختنہ ہوئی ہے انہیں مسلمان، جس کی ختنہ نہیں ہوئی ہے انہیں غیر مسلم۔ یہ تو ہندوستان کی تمیز ہے۔ اب تو ہندوستان کے ڈاکٹرز بھی ایڈز سے بچنے کے لیے نبی کی شریعت کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کو ختنہ کرنا پڑے گا۔ فارن کنٹریز میں جہاں بے حیائی سر چڑھ کر بولتی ہے، وہاں کے ڈاکٹروں نے اپنے بچے عیسائی ہونے کے، یہودی ہونے کے، غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو ختنہ کر رہے ہیں اور خود بھی 50 60 سال کی عمر میں ختنہ کر رہے ہیں۔ مسلمان بن گیا راستے میں، معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان کیسے ہے، تو فوراً پولیس والا آتا ہے، دیکھتا کیا ہے، اس کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے، ختنہ ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان، ختنہ نہیں ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں۔ ایک عورت اگر مر گئی تو کیسے پتا چلے گا؟ ذرہ ایک عورت اگر مر گئی تو کیسے پتا چلے گا؟ سوال کرتے ہیں، اس کے کئی طریقے سے جواب دیے گئے، لیکن سب سے بہترین جواب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسے غسل دو، اس کے غسل کے پانی کو کسی گدھے کو پلاؤ، اگر گدھا زندہ بچ گیا تو سمجھ جاؤ کہ مسلمان ہے، اگر مر گیا تو سمجھ جاؤ کہ ہندو ہے۔ اب کون غسل کا پانی پکڑ کریں گے؟ زندے آدمی ہے تو غسل کا پانی نہیں پکڑتے نا، مردوں کا غسل کا پانی پکڑ کو گدھے کو پلا لو کو کون رنگے؟ مشکل کام ہے۔ سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ راستے اور پلیٹ فارم میں مرنے والی عورت اگر برقعے کے ساتھ مری ہے تو سمجھ جاؤ کہ مسلمان ہے، برقعے کے بغیر مری ہے تو اس کے ایمان میں ڈاؤٹ ہے، کیونکہ اللہ کی بندی، حضور کی غلام اپنے گھر سے باہر نکلے گی، قسم اللہ کی بغیر برقعے کے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ وہ عورت جو بغیر برقعے کے باہر نکلے اور اس کے جسم پر غیر مردوں کی نگاہ پڑے تو وہ واپس اپنے گھر کو آ کر غسل کر لے، کیونکہ ہزاروں مردوں نے نگاہوں کا زنا اس کے ساتھ کیا ہے۔ خوشبو لگا کے نہ نکلے، اس کے جسم اور پھول سے نکلنے والی خوشبو جس کے بھی ناک میں داخل ہوگی تو وہ سب ناک کے ذریعے سے ان کے ساتھ زنا کیا۔ ناک کے ساتھ اس کے ساتھ زنا کیا۔ مسلمان کا حال یہ ہے،
حال یہ ہے تو جمعے کے دن بھی ہمارے کالے کرتوتوں کا یہ حال رہا تو پھر اور دنوں میں حال کیا ہوگا؟ شادی کرنے سے پہلے ریسرچ کر لو، تم بھی موافق بن جاؤ، ہونے والی بیوی کو بھی موافق بناؤ، ورنہ پھر تمہاری دونوں کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ عرض کر رہا تھا کچھ کام ایسے جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے وہ ہم نہیں بھی کر سکتے۔ 11 بیویوں کو رکھنا، ایک آدمی کے سر میں بالا نہیں تھے، بالا جھڑ جاتے نہیں، اسے کیا بولتے سن لگا بالا جھڑ گیا، تبیلا تینگا بولتے نہیں، چھیڑتے نہیں، وہی سا ایک آدمی کے سر میں بالا نہیں تھے۔ ایک دوست سے ملیا تو دوست پوچھا کرتے کیسے بہی بال بچے؟ فارسی میں بال بولتے بیوی کو، بچے کا تو بچے، گھر والوں کو بال بولتے فارسی۔ انہیں جس کے سر پہ بال نہیں تھا اسے پوچھا کرتے کیسے بھی ہی بال بچے؟ انہیں بولا کرتا بچے تو ہی لیکن بالاں پورے چلے گئے ہیں کہ بھئی ایسی جورو آئی کہ تھے سو پورے بالاں جھڑ گئے، میرے تھے سو پورے بالاں جھڑ گئے۔ 4 بیویوں کو کون سنبھالے گا؟ میرے آقا کا یہ معجزہ تھا، 11 کو سنبھالے اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہتر وہ نہیں جو مسجد میں خطبہ دے، تم میں سے بہتر وہ نہیں جو محراب میں نماز پڑھائے، تم میں سے بہتر وہ نہیں جو باہر کا کروڑ پتی لکھ پتی ہو، تم میں سے بہتر وہ نہیں جو نمازی روزدار پرہیزگار ہو۔ آقا نے سند دی کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اور صحابہ سے فرمایا میں اپنی بیویوں کے بارے میں بہت اچھا ہوں، میرے بارے میں اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے تو فل اجازت ہے، ایک بیوی سے نہیں 11 بیویوں سے معلوم کر سکتے ہو کہ ان کا ایک شوہر جس کو ساری دنیا خاتم النبیین والمرسلین کہتی ہے، اس کے بارے میں عائشہ سے پوچھو، حفصہ سے پوچھو، جویریہ سے پوچھو، ماریا قبطیہ سے پوچھو، ام حبیبہ سے پوچھو، ام سلمہ سے پوچھو، جسے چاہے جا کر پوچھ سکتے ہو کہ 11 بیویوں کے ساتھ میرے آقا ایک تھے لیکن 11 کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ کوئی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی نگاہوں سے دور کی بات شوہر کی نگاہوں سے بھی اعتراض کرنے والی نہیں۔ سب کے ساتھ حسن سلوک، سب کے ساتھ پیار، سب کو بٹھا کر باتیں کرتے تھے۔ کبھی کوئی بیوی غصہ کرتی تھی تو اللہ کے رسول مسکرا کر جواب دیتے تھے۔ اب آپ پوچھیں گے حضور کی بیویاں بھی غصہ کری کیا؟ وہ تو صحابیات تھی لیکن بیوی کو تو رتی رنگت غصہ سمجھ میں نہیں۔ حضور کی بیویاں صحابیات تھی، امت کو مسئلہ بتانا تھا، ورنہ بھلا عائشہ اللہ کے رسول پر غصہ کیسے کر سکتی ہے، حفصہ اللہ کے رسول پر غصہ کیسے کر سکتی ہے، جویریہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کیسے کر سکتی ہے، رضی اللہ تعالی عنہن۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھی، حرم بھی تھی، زوجات بھی تھی اور صحابیات بھی تھی، لیکن امت کو یہ بتانا تھا کہ بیوی اگر نبی کی بھی ہو تو کچھ لاڑ اور پیار ہوگا۔ اللہ کے رسول غریب یا مالدار؟ ذرا زور سے بولو، غریب۔ اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں غریبوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے غریبوں کے ساتھ رکھ، کل قیامت میں اٹھائے گا بھی تو مجھے غریبوں کے زمرے میں اٹھا۔ کوئی دعا کرے گا آج ایسی؟ آقا دعا کرتے تھے اللہ مجھے غریبوں سے محبت، غریبوں کے ساتھ رکھ، کل قیامت میں بھی اٹھائے گا۔ آپ دعا کریں گے اور کہاں قبول ہو جاتی کہ حضرت ایمان کھوری سے دولت کے واسطے، پھر ہمیں کیسا حضرت غریب رہنا، غریباں کے ساتھ رہنا، کل قیامت میں اٹھے تو بھی غریباں کے ساتھ کیسا اٹھنا۔ حضرت ہمیں دوستی کرے تھے بھی دیکھتی کیسے ہی پارٹی ہمارے، ہمیں چاپ پلائے تو انہیں پیپسی پلانے کے قابل تو ہے کیا؟
ہمارا گراؤنڈ فلور کا تو اس کا فرسٹ فلور ہے کیا؟ دوستی بھی لیول دیکھ کر کرتے ہیں. غریبوں کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہے. غریبوں کے ساتھ دوستی بھی رہی تو ضرورت پر دوستی رہتی ہے, اس کے بعد ان کا جو انسلٹ ہوتا ہے کسی اور کا انسلٹ نہیں. منسٹروں سے ایک سوال ہے, صاف بات کرتا ہوں, ذرا غور کریں. منسٹروں سے صرف غریبوں کو فائدہ ہے یا مالداروں کو فائدہ ہے؟ ارے ذرا زور سے بولنا. کی کہ تو اٹکیا تو میں یہ کی چٹکتا نہیں, تم لگاؤں سب کو اٹکا ڈالتا ہوں. منسٹر سے غریبوں کو فائدہ ہے کہ مالداروں کو بھی فائدہ ہے؟ سب سے زیادہ مالداروں کو فائدہ ہے. غریب کو 100 روپے گئے تو صاف کو بول کو انہیں 1000 روپے وصول کرتا نہیں. مالداروں کو ارے فائدے کے بغیر کون دوستی کرتا ہے؟ مولوی صاحب سے دوستی رہی تو بھی فائدے کی نیت رہتی. مولوی صاحب دعا کریں گے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سمجھ میں یہ بات ہے. ارے فائدہ, اچھا فائدہ برا, میرے حال فائدے کے بغیر کون دوستی کرتا؟ دولت کا دعوت کا فائدہ بھی نہ ہو تو کم سے کم دعا کے فائدے سے تو دوستی کرتا ہے, محبت کرتا ہے. تو غریبوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے منسٹروں سے, مالداروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے منسٹروں سے, لیکن اخبار میں غریبوں کا فائدہ نظر آتا ہے, مالداروں کا فائدہ نظر نہیں آتا. اسی تو بھی پیپر میں یہ دیکھے گا فلاں ایم ایل اے صاحب فلاں مالدار کا لائسنس پاس کر کو دیے, آیا؟ فلاں ایم ایل اے صاحب فلاں مالدار کا پروجیکٹ پاس کر دیے, فلاں ایم پی صاحب فلاں مالدار کا کیس حل کر کو دیے. آتا ہے کبھی آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن اس کے برخلاف کوئی اگر رجسٹر صاحب کسی غریب کو 1000 روپے کا تحفہ دے دے, مرد تو مرد, اگر عورت بھی ہو تو اس کی فوٹو جب تک پیپر میں نہیں آتی اس صاحب کو رات میں نیند نہیں آتی. لیکن یہ آقا کی شان تھی, غریبوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے. غریب میں بلال, غریب میں ابو ہریرہ کون تھے؟ صحابہ کے جماعت کے سب سے بڑے غریب تھے. آقا اپنے غریب میں رکھتے تھے, ہر ایک کی فضیلت کو بیان کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مولا کائنات مجھے غریبوں کے ساتھ رکھ, مجھے غریب بنا کر رکھ, ایک دن کھلائے ایک دن روزے کی توفیق دے, کل قیامت میں اٹھائے گا تو مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو جو اپنی رحمت کا حصہ دیا ہے وہ مالداروں کو نہیں دیا ہے. دعا کرو زندگی میں ایک مرتبہ وہ الفاظ ہمارے زبان سے نکل جائے جو خاتم النبیین والمرسلین کے زبان سے نکلے. اللہ کے رسول غریب تھے, آقا کے پاس پیسے آتے تو اپنی بیویوں کو دے دیتے, سال بھر کا ایک دم دیتے تھے. اللہ کے رسول روزانہ کا خرچہ نہیں دیتے تھے, مہینے کا خرچہ نہیں دیتے تھے, سال کا قرض بیوی کو دیتے تھے. بیوی سال کا جب قرض دیتے تھے تو وہ خرچ بس نہیں آتا تھا بیویوں, وہ خرچ بس نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری بیویاں مل کر بات کرنے لگی, یا رسول اللہ آپ جو خرچ دے رہے ہیں وہ ہمیں بس نہیں آتا, یہ نہیں وہ نہیں. بیویاں ہیں. یا رسول اللہ آپ جو خرچ دے رہے ہیں وہ بس نہیں آتا, ایسا ہے ویسا ہے, تنگی ہے, ناشتہ ملتا تو دوپہر کا کھانا نہیں, دوپہر کا کھانا ہو تو رات کا کھانا نہیں, رات کا ہو تو کل صبح کا ناشتہ نہیں, بڑی تنگی چل رہی ہے. آپ جو ہم کو ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہیں, ذرا اور بڑا کر دے دیجئے. لیکن رہا تو نہ دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں ہے تو کہاں جا کر دیں گے. آقا سب کچھ کرتے تھے لیکن کسی کے پاس اپنی ذات کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگا کسی کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب صحابیات کا یہ حال ہوا تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا. صحابیات سے کہنے لگے, قرآن کی آیت 21ویں پارے میں اللہ نے کہا, اے نبی کی بیویاں اگر تم دنیاوی اچھی زندگی چاہتی ہو تو
ہم تم کو دنیا دے دیں گے لیکن آخرت میں تم کو کوئی حصہ نہیں ہے. اگر تم آخرت کی زندگی چاہتی ہو تو ہم تم کو آخرت کی زندگی دے دیں گے لیکن دنیا میں تکلیف برداشت کرنا پڑے گا. تم تکلیف اٹھاؤ لیکن میرے پیغمبر کو تکلیف نہ دو. تمہارے سے بڑھ کر اس سرزمین میں کوئی خوش قسمت عورتیں ہیں نہیں جو نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل کیے ہیں. تم نبی کی بیوی ہونے کے صدقے میں ساری امت کی مائیں بن چکی ہے. اس سے بڑھتی اور کوئی دولت تمہارے واسطے نہیں ہے. صبر کرو صبر کرو. آقا اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. آقا مسکرا کر خاموش ہے, پلٹا کر جواب نہیں دے رہے ہیں. صحابیات کا اصرار کر رہی ہے, صحابیات اپنا مطالبہ پرزور کر رہی ہے, لیکن آقا خاموش ہے. اللہ کب تک برداشت کرے گا؟ اللہ جواب دے رہا ہے لیکن میرے آقا خاموش بیٹھے. سب کے ساتھ برتاؤ برابر, کسی کا دل نہیں دکھایا. کبھی کبھار سوکنوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی نہیں, تم نہ کیسا معلوم ہو جاتی بول کو؟ ہاں کیا کی حضرت معلوم نہیں بولنا, مجھے بھی یقین ہونا گھر میں ایک ہی بھابھی ہے بول کو ہو جاتی ہے. تو ہاؤ بول رہی, گھر میں لڑکوں ہی کرتے بھی. ایک شوہر کے 2 بیویاں رہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ ایک نوجوان پوچھا تھا رمضان میں منجر اکرم صاحب کو یاد رہے گا, چیٹی پڑیا کوئی نہیں ہوا. حضرت ایک مرد بنے کے 2 بیکا رہے تو اسے سوکن بولتے ہیں, ایک جوڑوں کے 2 نوشو رہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ حضرت کہتا لا حول ولا قوت. کئی سارے بابا ہوتا وہ. ایک مرد بنے کے 2 بیکا, ان دونوں کو آپس میں سوکن بولتے ہیں. ایک بیکوں کو 2 مرد بنے کیسا ہوتے ہیں؟ سوچ نہیں سکتے. ہاں پہلا شوہر طلاق دے دیا یا پہلا شوہر مر گیا تو تب جا کر دوسرا شوہر ہو سکتا ہے, لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں رہتا. رشتہ رہا تو کوئی نام ہوتا ہے, رشتہ جو نہیں رہا تو نام کیا؟ ایک مرتبہ تقریر کر لوگا تھا اللہ تعالیٰ جنت میں ادنا گنہگار کو 70 حوریں دیں گی. اسی وقت ایک بیک کو چیٹی لکھ کو بیٹھتی, مرد بنا کو حورا دیتا, بولا تو بیکا کو کیا دیتا حضرت کبھی؟ کیسا ہے؟ اسے کچھ سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ایکسٹرا مرد اس کی بے حیائی ہے, لیکن مرد کے لیے ایکسٹرا بیوی اس کی شان ہے, اس کی آن ہے. ایکسٹرا بیوی نہیں ہو سکتی, ایکسٹرا شوہر نہیں ہو سکتا. خیر اللہ کے رسول ایک دن ایک بیوی کے گھر میں زندگی کرتے تھے, رات گزارتے تھے. ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ آج کی باری میں میرے آقا جب آئیں گے میرے آقا کو میں اچھے سے اچھا کھلاؤں گی. اور کبھی کبھار کسی بیوی کے گھر میں اچھا پکتا تھا تو وہ بیوی جس گھر میں اللہ کے رسول کی باری ہوتی تھی اس گھر میں وہ اچھی پکی ہوئی چیز دے کر بھیجتی تھی. ایک دن حضرت عائشہ کے گھر میں باری تھی, ایک بیوی میٹھا پکا کر اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ کے گھر دے کر بھیجی. اس دن حضرت عائشہ کے گھر میں میٹھا پکا کر ہے شوہر کو کھلانے کے لیے, اپنے آقا کو کھلانے کے لیے. اللہ کرے کہ ہمارے گھر کی بیوی ابھی ہم نہ کھلانے کیسے پکا کو رکھے. ارے آمین بولو بھی. حضرت عائشہ بھی پکا کر ہے, لیکن اور ایک بیوی بھی پکا گھر کے اندر, تو میرے آقا کھائے بلا کر نہیں کھلائیے لیکن بھیج کر کھلا رہی ہے, جان دو میرے آقا کے گھر چلے. حضرت عائشہ کو غصہ آیا, میرے گھر میں باری انہوں کہیں کو مجھے کو بھیجے سو. وہ میٹھے کا کٹورا تو اٹھا کو پھوڑ ڈالے. حضرت عائشہ چھوٹی عمر تھی نا, بھولی بھالی تھی نا, غصہ آیا. اللہ کے رسول غصہ کرنا کا تو کتنا وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے, جہاں مٹھا گرا تھا اسے پاک کر کر جو ٹکڑے ہوئے تھے نا تشتری کے اسے جوڑ کر کہنے لگے عائشہ اب تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کی تشتری کو تو واپس کرنا. ڈانٹ رہے نہیں, غصہ نہیں کر رہے, مٹھا دیکھو بیجی تو اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے.
تشتری پھوڑ ڈال, یہ کری, نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول مسکرانے حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے اس عمل کی وجہ سے میرے آقا چاہتے تو غصہ آ سکتا تھا, لیکن میری محبت کو سمجھ کر میرے آقا اتنا مسکرائے کہ سامنے کے دندان نظر آنے لگے. اسی لیے تو آقا نے عام پرمیشن دیا تھا, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میں میری 11 بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہوں, میری زندگی میں یا میرے وصال کے بعد میرے بارے میں تم عام طور سے پوچھ سکتے ہو کہ عائشہ تمہارے شوہر امت کے پیغمبر ہیں, لیکن تمہارے لیے بھی تو شوہر تھے, ذرا کیسا سلوک تھا تمہارے ساتھ. حفصہ تمہارے شوہر امت کے لیے پیغمبر تھے, لیکن تمہارے لیے شوہر تھے, کیسا سلوک تھا تمہارے ساتھ. حضور کے وصال کے بعد صحابہ آ کر حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے امی جان پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیش کرو, تو امی جان کہتی تھی کیا اخلاق پیش کروں پیارے, کیا اخلاق پیش کروں لاڈلے, کیا اخلاق پیش کروں میں, کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ ہاں امی جان قرآن پڑھتا ہوں. امی جان کہتی تھی قرآن کی تفسیر حضور کی زندگی تھی, قرآن کی تفسیر حضور کی زندگی تھی. آج آپ کے بارے میں تو دور کی بات, میرے بارے میں گھر میں جا کر پوچھے تو مجھے یقین نہیں کہ جواب نگیٹو آئے گا کہ پازیٹو آئے گا. زندگی میں بھی شکایت, مرے تو خوش ہو جاتی, گئی رہی بلا, بڑا ستایا بابا, میت گھر کے اندر ہی تھتی, جورو پڑھ پڑھ کر روئی تو اماں کو بولتی چھوڑ گئے, ستایا نہیں. اب کتنے دن ہی کہ اچھے گزریں گے تیرے, مرد کے بغیر کیا اچھے گزرتے ہیں. وہ انہیں ستایا تبھی تو اس کے سائے کی ضرورت ہے, انہیں لڑیا بھی تو اس کے سائے کی ضرورت ہے, انہیں نہیں کھلایا تبھی اس کی محبت کی ضرورت ہے, انہیں نہیں پلایا تبھی اس کی چاہت کی ضرورت ہے, انہیں نہیں پلایا تو بھی اس کی ضرورت تو ہے ہی. بیکا بھی شکایت, مرد بنے بھی شکایت, اور بھی محبت میں شکایت کرتے سب, ڈائریکٹ شکایت نہیں کرتے. کس کے طبی جوئی کا انتقال ہوگا, گئے جا کے میں نے کیا کی حضرت بڑی چھوٹی عمر میں چلے گا, لیکن پھر بھی بڑا پانی پلایا حضرت ہم نہیں ہے. کیا کی حضرت چھوٹی عمر میں چلے گا حضرت نے, میری بچی کی زندگی اجڑ گئی حضرت. درد بھرے الفاظ بولتا, آخر میں لگا کو نقطہ رکھتا اللہ کا بولتا, پھر بھی بڑا پانی پلایا حضرت من. شکایت شکایت, جنازوں کے پاس شکایت, قبرستانوں میں شکایت, گھروں میں شکایت. میرے آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھ سکتے ہو, کوئی بیوی میرے بارے میں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ میں اتنا اچھا سلوک کر سکتا ہوں. یہ نبی کا خاصہ تھا, خالصۃ لک من دون المؤمنین. پیغمبر 11 بیویوں سے جو تم نکاح کر رہے ہو یہ تمہارے لیے خاص ہے, تمہاری امت کے لیے یہ پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ تمہاری امت کو ہم صرف 4 کی اجازت دیے ہیں. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. پیغمبر آپ اپنی امت کو قرآن کے واسطے سے کہہ دو کہ وہ 2 سے یا 3 سے یا 4 سے نکاح کرے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, انصاف کر سکتے ہیں تو 4 سے کرو, انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو 1 سے اپنی زندگی ختم کرو. یہ تمہارے لیے جنت کا سبب اور ذریعہ نجات, راہ نجات بنے گی. اگر تم لوگ نبی کی اتباع میں 11 کرنا چاہو گے تو 5واں نکاح ہوگا نہیں. اسے بیوی اگر سمجھو گے تو وہ بیوی نہیں, وہ زانیہ بنے گی, تم زانی بنو گے, اولاد حرام کے بچے بنے گی. اسی لیے دیانند سرسوتی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا عقل مند پجاری وقتاً فوقتاً میرے آقا کی شریعت پر حملے کیا کرتا تھا. اس نے کہہ دیا تمہارا پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک بڑا عیش پرست ہے, بڑا ظالم ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو 11 بیویاں کر لیا اور امت کو 1 یا 4 کی اجازت دیا ہے. ارے پیغمبر تو اسے کہتے ہیں جو کم کھا کر امت کو زیادہ کھلائے. پیغمبر اسے کہتے ہیں
جو پرانا پہن کر امت کو نیا پہنائے، پیغمبر اسے کہتے ہیں جو جاگ کر امت کو سلائے۔ اس اصول پر پیغمبر اسے کہا جائے گا جو نکاح کم کرے اور امت کو زیادہ کرنے کی پرمیشن دے۔ اور تمہارا مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ محمد پیغمبر ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ ہر کام میں تو امت کو زیادتی کا حکم دیا، لیکن جب شادیوں کا مسئلہ آیا تو امت کو 4 کرنے کی اجازت دی اور خود 11 کر لیے۔ دیانند سرسوتی نے جب اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر عاشقان رسول کو ایسے پیدا کیے کہ وہ دندہ شکن جواب دیتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اللہ کے بندے بے وقوف، میرے آقا تو بہت کم شادیاں کیے ہیں، ان کو تو کم سے کم دنیا کے اندر 40 شادیاں کرنا تھا، کیونکہ میرے آقا کی طاقت دنیا کے اندر 40 نبیوں کی طاقت کے برابر تھی۔ 20 پر 9 نہیں کیے انہوں، 11 کر کر بس اتنا کرے تو بس چھوڑ دیے انہوں، آقا کی طاقت۔ تو بہرحال یہ بات میں کس لیے عرض کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سعادت المسلم المسکن الواسع، مسلمان کی سعادتوں میں سے، نیک بختی کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس کا گھر کشادہ رہے۔ خود پیغمبر کا گھر کتنا چھوٹا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کھڑتے تو چھت سر کو لگ جاتا، پیر پھیلاتے تو آقا کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹے حجرے کو آقا کا بنگلہ کہا جاتا تھا، چھوٹے حجرے کو آقا کا خلا کہا جاتا تھا، چھوٹے حجرے کو آقا کا کشادہ گھر کہا جاتا تھا۔ آقا جس گھر کے اندر رہتے تھے وہ گھر چھوٹا تھا، لیکن امت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے کشادہ گھر تمہاری نیک بختی کی دلیل اور علامت ہے۔ 3 چیزیں ہونی چاہیے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے اور آپ کو، تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں حسب معمول آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری مسجد کا کام تقریباً تکمیل کے قریب ہے، سامنے کی جگہ کے بہت کم پیسے باقی رہ گئے ہیں۔ ہاتھی سر گیا دم اٹک گئی کا قصہ ہو گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے میں اپنے طرف سے پرخلوص گزارش کر رہا ہوں، پوری امید کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس مسجد کی سامنے والی جگہ کے خریدی کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے، اور جاتے ہوئے ہماری مسجد کے ذمہ دار اسکوائر فٹ کے چیک رکھے ہوئے ہیں، اسکوائر فٹ کی رسیدیں رکھی ہوئی ہیں، ضرور خرید کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال کریں، ان کے نام کریں۔ اسکوائر فٹ 2500 ہے، 1500 ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے ضرور خریدے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، اس غیر مسلم کو ہم پیسے دینا ہے، اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے۔ آپ کے 10 15 20 25 روپئے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کم ہے، لیکن سب کے پیسے مل گئے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی رقم بن جائے گی۔ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، زیادہ سے زیادہ دینے کی پوری کوشش کرے، اگر زیادہ نہ صحیح تو کچھ تو ضرور جھولی میں ڈال کر جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو اور ہمارے دلانے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔